بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ سوال: مسلمانوں کو غلبہ کب نصیب ہوگا؟ جواب: مسلمانوں کا غلبہ اس وقت ملے گا جب وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کریں گے، یعنی نمبر 1 توحید باری تعالیٰ پر ایمان لائیں گے اور شرک کی تمام اقسام سے دستبردار ہو جائیں گے۔ نمبر 2 توحید کا پرچار کرتے ہوئے عقیدہ کو بنیاد بنا کر کثیر مسلمان ایک جماعت یعنی جسد واحد کی طرح ہو جائیں گے، گویا کہ فرقہ بازی کا جنازہ نکل جائے گا اور خالص توحید کی برکت سے کل دنیا کے اندر بہت سے مسلمانوں کا رخ دین حنیف کی طرف مڑ جائے گا۔ نمبر 3 دین اسلام کے لیے لڑنے کی حسب استطاعت تیاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ معلوم ہوا کہ ابن آدم پر جو چیز سب سے پہلے فرض کی ہے وہ طاغوت سے اجتناب اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ سوال: اللہ پر ایمان لانے کا طاغوت کے انکار سے کیا تعلق ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ پر ایمان اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک طاغوت سے کفر نہ کیا جائے۔ فرمایا: جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا جن جن کی پوجا کی جاتی ہے ان کا انکار کرے، اس کا مال و خون مسلمانوں پر حرام ہو گیا اور اس کے دل کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ مسلم۔ غور فرمائیے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے مال و جان محفوظ نہیں بلکہ مسلمانوں کی تلوار سے جان و مال اس وقت محفوظ ہوگا جب ان معبودوں کا انکار کرے جس کو اس کے زمانے کے لوگ پوجتے ہیں۔ اس حدیث میں ان لوگوں پر واضح دلیل اور صریح حجت ہے جو صرف توحید کی بات کرنا چاہتے ہیں مگر آج کے کلمہ کو اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی بندگی کر رہے ہیں ان کی تردید نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس طرح ان کی نظر میں امت میں جوڑ پیدا نہیں ہوتا۔ سوال: طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جواب: طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کیے جانے اور کروائے جانے پر راضی ہو، یعنی طاغوت الوہیت کے جھوٹے دعوے دار کو کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے اور وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، اس لیے وہ طاغوت نہیں ہیں، چاہے لوگ ان کی بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک بندے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کو حق سمجھے مگر اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو یہ فسق ہے اور وہ گنہگار ہوگا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرما برداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا کسی اور کی بندگی کرنے لگے، یہ شرک و کفر ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی بغاوت کر کے اس کی مخلوق سے اپنی بندگی کروائے۔ جو شخص اس مرتبے پر پہنچ جائے تو وہ طاغوت ہے اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک طاغوت کا منکر نہ ہو۔ سوال: سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ جواب: شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ فرمایا: اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 60۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کی اطاعت ہی شیطان کی عبادت ہے، لہذا غیر اللہ کی غیر مشروط اطاعت اس کی عبادت ہے۔ سوال: کیا حکمران بھی طاغوت ہیں؟ جواب: وہ جابر اور ظالم حکمران جو فیصلے کے لیے کتاب و سنت کو اپنا ماخذ اور مرجع نہ سمجھے بلکہ انسانوں پر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرے وہ یقیناً طاغوت ہے۔ ایسے حکمران کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ سوال: حکمرانوں کو اختلاف کی صورت میں کس چیز کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہیے؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ معلوم ہوا جھگڑا کسی چیز میں ہو، جتنا بھی ہو، جیسا بھی ہو، اس میں فیصلہ کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اس بات کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کی شرط قرار دیا اور اس کو دنیا و آخرت میں بھلائی کا سبب قرار دیا۔ پھر جو لوگ اس قانون کی بجائے بشری قوانین کے ذریعے اپنے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں وہ کیسے مومن ہیں؟ اور یہ بھی فرمایا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے
جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے بلکہ سربسر تسلیم کر لے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر اور نفی کے الفاظ کو 2 بار استعمال کرتے ہوئے جھگڑوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم و فیصل نہ بنانے والوں کو خارج از ایمان قرار دیا ہے، اور آپ کے فیصلہ کے سامنے غیر مشروط طور پر سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا۔